بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب. جو سوچ 80 کی دہائی سے پروان چڑھتی آ رہی ہے، جن نظریات نے جنم لیا ہے، کیا علماء کے لیے اب انہیں ختم کرنا اس سوچ کو، ایسے نظریات کو بہت آسان ہے اس وقت؟ اچھا، میں تو بڑا حیران تھا. میں تو پہلے ویلکم کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو. بڑا زبردست انیشیٹو تھا، ضروری تھا. مگر میں جاننا یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کیوں انہوں نے کیا کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں کہا. جو انہوں نے کہا بڑا درست ہے، ٹیررزم مسٹ بی کنڈیمڈ. مگر مولانا صاحبوں کو دعوت کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا مولانا صاحب کو انکریج کرتے ہیں کہ بولو، بات کرو، سپیک آؤٹ؟ کیا ایک پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دینا پڑتا ہے ٹو سپیک آؤٹ؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہر روز یہ کنڈیمنیشن آئے گا مولانا صاحبوں سے. کیا وہ ڈر گئے کہ مولانا نعیم قتل ہو گیا تو اس لیے وہ نہیں کہتے؟ کیا وجہ ہے؟ میں تو حیران ہوں. اور بڑی اچھی انیشیٹو ہے پرائم منسٹر سے، اور میرا خیال میں اگر شاید ان کو پروٹیکشن زیادہ دیں تو ہمارے جو علماء ہیں وہ شاید زیادہ بولیں اگینسٹ ٹیررزم. ایک چھوٹا سا مثال میں دینا چاہتا ہوں اور میرے کوئی کامنٹ نہیں ہوگا. مثال یہ ہے کہ جب ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے بے نظیر پرائم منسٹر بنی تو پورا دنیا کہہ رہا تھا، خیر تر یہ مسلمانوں رائٹ ونگ ریئیکشنریز تو تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ کیسے بنی ایک عورت ایک مسلمان نیشن کو کیسے لیڈ کر سکتی ہے. تو میں سیدھا گیا مفتی کے پاس یمن کے، میں نے کہا دو ایک فتویٰ کہ این عورت کین لیڈ اے کنٹری، اے مسلم کنٹری. تو مجھے دیکھ کے ہنس کے کہتا ہے تو اتنا دیر کیوں لگا تم آئے ہو، اتنے دیر سے کیوں آئے ہو؟ یہ لو فتویٰ، فوراً لو فتویٰ. اور فتویٰ دیا. پاکستانی تو وہ لڑتے رہے کہ عورت پرائم منسٹر بن سکتی ہے کہ نہیں، مگر اس نے فوراً، اور اس نے یاد بھی دلایا، کہنے لگی ہمارے سب سے بڑی لیڈر جو تھی وہ تھی بلقیس، اور جو ببلیکل بلقیس جو تھی. تو مانے کہ ہمارے علماء کو معاف کریے، دے شوڈ کم آؤٹ. اور یہ نیریٹو جو پرائم منسٹر نے کہا بالکل، اور ان کو اپنا سوچ بھی بدلنا چاہیے اس بات پہ، اور سرٹنلی ان کے ٹیکٹکس بدلنے چاہیے. صحیح. خاور. جی شازیہ میں نے جرنلزم 2001 میں شروع کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مدرسہ بورڈ بنا، لاکھوں ڈالر جنرل مشرف صاحب کو ملے تھے یہ ان مدارس کو مین سٹریم کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب حصہ بنے گورنمنٹ کا، اپوزیشن میں تھے، لیکن اپوزیشن ہونے کے ساتھ وہ 17th امینڈمنٹ پاس کروائی گئی. اس کے بعد مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خود وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی 2009 کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کی تھی. اس کے اندر بھی مین چنک وہ جب ایک جو کی پارٹ تھا وہ تھا مدرسہ ریفارمز کے. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب اور باقی جو مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ حکومت میں رہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا مدرسہ ریفارمز. تو میں آپ کو پچھلے 16-17 سال کے اندر جو ہماری حکومتیں، فوجی حکومت رہی، اس کے بعد ہماری یہ جمہوریت رہی، اس کے دوران یہ کسی بھی موقع پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی حکومت نے باقی ریئل ٹائم ایفرٹ کیا ہو. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں. اور بالکل صحیح کہا ہلالی صاحب نے، گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کینسر پھیلا، اس پہ دہائیوں کے اندر پھیلا، اس کو نکالنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پھر کیمو تھراپی میں جانا پڑے گا، آپ کو ریئل ٹائم ڈیسیژن کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی موقع پہ بیان دے دیا اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے. نیب کے اندر ابھی بتائیں نا، آج کی تاریخ میں اندر پچھلے پروگرام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوا مدرسہ ریفارمز کے اوپر. صرف یہ سارے صوبوں کی طرف سے تفصیلات بتائی گئی گئی کہ جی ہم نے ان کے جیو فینسنگ کر لی ہے کہ کون کون کے مدارس کہاں پہ ہیں، اتنا ہم نے پتہ لگا لیا ہے. بات یہ خاور، جو علماء آج تک ایک ملک میں ایک عید کروانے پر متفق نہیں ہو سکے، اس سوچ کو جنم نہیں دے سکے کہ ملک میں ایک عید ہونی چاہیے، تو یہ تو بڑا مشکل ٹارگٹ ہے. شازیہ دیکھیں، جب حکومت نے اگر حکومت نے کام کرنا ہو نا، دھرنے کے دنوں کے دوران جوائنٹ پارلیمنٹ سٹنگ ہوئی تھی، صبح سے لے کے شام تک پرائم منسٹر سمیت سارے پارٹی کے لیڈر جو حکومت میں سارا دن بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. وہ ایک خوف تھا، وہ صحیح خوف تھا یا غلط تھا کہ شاید حکومت نہ چلی جائے، شاید حکومت ڈیریل نہ یا ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو جائے. وہاں بیٹھے تھے. کیا اس کام کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ جو ہمارے پورے ملک میں اندر دہشت گردی پھیل رہی ہے، یہی لاسٹ کامنٹ لینے نظامی صاحب سے. نظامی صاحب آخری سوال. نظامی صاحب آخری سوال، دہشت گردی کے خاتمے میں اصل رکاوٹ ہے کیا؟ کیا صرف یہ سوچ ہے جس کو آج ختم کرنے کی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے؟ دہشت گردی کے رکاوٹ سب سے بڑی جو ہے نا، اس میں ہماری ایک نیشنل ایتھوس ہے، خالی حکومت نہیں. اور معاف کیجیے گا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. ہمارے جو اکثر ساتھی ہیں
ان کی اپنی سوچیں بھی اسی قسم کی ہیں. ہمارے جو پرنٹ میڈیا میں بھی اسی قسم کی سوچ کو پروان دیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک وکٹم سنڈرم ہے کہ جی ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں, ہم دہشت گردی کس طرح کر سکتے ہیں, ہم دہشت گردوں کو کس طرح پناہ دے سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کرتے ہیں, ہم شکار بھی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اس کے اتنے پہلو ہیں جس کو معاف کیجیے گا, جب تک کہ واقعی ہی نیریٹو نہیں بدلا جائے گا, سوچ بدلنے کی طرف صحیح نہیں ہوگی, اور وہ انیشیٹو حکومت کی طرف سے آنا چاہیے, اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے. اب دیکھیے نا, جہاں ہو کہ مدرسہ حقانیہ کو عمران خان صاحب 4 کروڑ روپے دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ میں ٹھیک دے رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو قومی سوچ ہے اس میں ہی کوئی تھوڑی سی, مجھے نہیں پتا کہاں, ایک میرے نزدیک تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ جو ضیاء الحق کا جو فوجی آمریت تھی وہ ایک نظریاتی آمریت تھی, جس کی سوچ جو ہے ہم اس کو آج تک پرج نہیں کر سکے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا, ظفر ہلالی صاحب, خاور گھمند میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائٹ ایڈیٹر شان کو اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. اللہ حافظ.